مسلمانوں، میرے بھائیوں، تم مادر وطن چھوڑ کر جا رہے ہو، تم نے سوچا اس کا انجام کیا ہوگا؟ تمہارے اس طرح فرار ہوتے رہنے سے یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ مولانا عبدالکلام آزاد 20ویں صدی کے اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ جامع الصفات اور ملٹی ڈائمینشنل لوگوں میں سے تھے تو یہ بالکل صحیح ہوگا۔ 20ویں صدی ویسے تو بہت رچ صدی تھی، مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء اور بہت زرخیز اور سیاست کے میدان میں، علم و ادب کے میدان میں بہت بڑے بڑے نابغہ روزگار لوگ جو ہیں، بہت جینیس لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے، اور جن میں سے اقبال ظاہر ہے کہ ہیں اور مولانا حسرت موہانی ہیں۔ کچھ افراد جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں بعض سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ، اور جو سیاسی تاریخ لکھی جاتی ہے کسی قوم کی، تو دوسرے لوگ جو ہیں، دوسری شخصیات جو ہیں، جو بعض اوقات زیادہ اہم ہوتی ہیں لیکن اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو مولانا محمد علی جوہر کا نام ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان کا اصل کام شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں۔ حسرت موہانی کا بھی اسی طرح ہے۔ چودھری افضل حق ایک بڑی شخصیت تھے، مولانا عبید اللہ سندھی بڑی شخصیت تھے۔ تو یہ ٹریجڈی ہے کہ آج کا نوجوان یونیورسٹیوں کا پڑھنے والا یورپ کے شاید 20ویں صدی کے سب فلسفیوں کو تو جانتا ہوگا، لیکن ہمارے اپنے تہذیبی ورثے کے جو اسکالرز گزرے ان کے شاید اس نے نام بھی نہ سنے ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے متعلق مجھے شورش کاشمیری کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہندوستان میں یعنی 2 عبقری پیدا ہوئے، اقبال اور ابوالکلام۔ ایک کو مسلمانوں کی بے پناہ محبت نے مار ڈالا، ایک کو مسلمانوں کی بے پناہ نفرت نے مار ڈالا۔ تو تھوڑا سا ہم ان کی بایوگرافیکل پہلے دیکھیں گے چیزیں، کس طرح ان کے ذہن کی تشکیل ہوئی، کیا عوامل تھے، پھر اس کے بعد مختصر سی گفتگو۔ اس نشست کو کوئی ظاہر ہے کہ نہ تو میں عالم دین ہوں اور نہ یہ کوئی عالمانہ بیان ہوگا ان کی تفسیر کا۔ ام الکتاب سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے جو آج کا موضوع ہے، تو یہ کوئی بہت ٹیکنیکل گفتگو نہیں ہوگی، صرف جو میرے تاثرات ہیں جب میں نے پڑھی تھی یہ کتاب اس کا بیان ہوگا۔ کچھ اس میں سے میں آپ کو ایسے اقتباسات بھی سناؤں گا جنہوں نے مجھ پہ بہت گہرا اثر ڈالا۔ تو مولانا آزاد کا خاندان دہلی میں رہتا تھا، اور دہلی کا مشہور یہ علمی خاندان تھا۔ 1857 کے بعد جو حال ہوا علماء کے ساتھ، جو ایک خاص طور پہ انگریزوں نے ظلم و ستم کیا، تو بہت سارے علماء ہجرت کر گئے تھے۔ تو مولانا کے والد مولانا خیر الدین جو تھے وہ بھی مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے، تو مولانا کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ 1880s کی بات ہے، 1888 غالباً۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے بالآخر وہ خاندان جو تھا مولانا کا وہ واپس آیا ہندوستان میں، اور پھر کلکتے میں انہوں نے رہائش کی۔ تو مولانا کی جوانی اور ابتدائی دن، بچپن وغیرہ سارا کلکتے میں گزرا۔ اور مولانا کے والد جو تھے وہ ایک صوفی تھے، اور بڑے غالی قسم کے عالم دین اور صوفی تھے، اور ہندوستان میں کسی کو اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ شاید 2 یا 2.5 لوگ ہیں بس جن سے بات ہو سکتی ہے، یا جو شاید مسلمان ہیں۔ اس درجے کا غول تھا ان کی طبیعت میں۔ تو وہ کسی بھی مدرسے کو انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ جہاں مولانا کو داخل کرا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، ابو نصر جو مولانا کے بڑے بھائی تھے جن کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، اور مولانا ابوالکلام۔ تو گھر پہ ہی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیا گیا۔
تو غالباً 15-16 سال کی عمر میں انہوں نے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ علوم دینیہ سے فراغت انہوں نے حاصل کر لی، جس میں منطق بھی شامل ہے، تفسیر، حدیث، فقہ اور تمام علوم دینیہ جو ہیں۔ لیکن مولانا کوئی طبیعت ایسی تھی جس میں بہت زیادہ بے چینی تھی، اور وہ بہت کچھ سیکھنا اور سمجھنا چاہتے تھے۔ گھر کا ماحول جو تھا وہ چونکہ ایک خاص روحانی سی ایک فضا تھی، اور مولانا کے والد پیر تھے، اور وہ ابو نصر کے انتقال کے بعد مولانا پہ سب کی نظریں تھیں کہ اب یہ پیر کی گدی پہ انہوں نے بیٹھنا ہے۔ ان کی طبیعت اس طرف آتی نہیں تھی کہ مرید ہوں اور انہیں اس طرح سے عقیدت کا یہ مرکز بنے۔ یہ اسی لیے یہ جو لفظ آزاد ہے ان کے ساتھ، وہ غالباً ان کی اس ذہنی فضا کی ترجمانی کرتا ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ اس سے نکلیں، تو وہ پھر یہ بالآخر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک تو انہوں نے انگریزی سیکھی خود اپنے، اس سے پہلا قدم تو یہ لیا، تو جس پہ کافی انہیں کہا گیا کہ یہ سر سید کا پیروکار بن گیا، نیچری ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ ایک طرح کا فتویٰ تھا کہ یہ بندہ نیچری ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے بائبل کا مطالعہ شروع کر دیا، پھر مذاہب عالم کی ایک راستہ کھل گیا ان پہ۔ یہ میں نوجوانوں کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زبان جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ گویا ایک نیا پلینٹ ڈسکور کر لیتے ہیں۔ تو وہ پلینٹ جو مولانا نے انگریزی سیکھنے کے بعد ڈسکور کیا، وہ ہمارے لیے اب انگریزی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے عربی اور فارسی شاید ہو مسئلہ۔ تو ہم اس دنیا کے لیے، وہ دنیا جو ہم پہ بند ہے وہ کھل جائے گی اگر ہم عربی اور فارسی سیکھ سکیں۔ تو اس طرح مولانا نے مغربی علوم کو خوب اچھی طرح پڑھا، تو سوشیولوجی، سائیکالوجی، فلسفی، اس کی طرف پھر ذہن ان کا چلتا چلا گیا۔ قانون کو بہت پڑھا، اور بڑے بڑے بیرسٹرز کے ساتھ جو ہے ان کی کتابیں لے کے وہ مطالعہ کرتے کہ یورپ کی جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہوئی۔ اور پھر ان کا سفر ہوا جو ایران، عراق، شام، یعنی جب ہندوستان کو انہوں نے اس طرح دیکھ لیا اور انگریزی علوم بھی کچھ سیکھ لیے، پھر وہ باہر نکلے۔ اور یہ جو سفر ہے یہ بھی کسی شخص کی زندگی میں اور اس کے ذہنی ترقی میں غالباً کتابوں سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ آدمی سفر پہ نکلے اور مختلف تہذیبوں کا براہ راست مشاہدہ کرے۔ تو اس میں انہوں نے شام بھی گئے، وہ مصر بھی گئے، اور وہاں عربی چونکہ بالکل ان کی بہت جیسے مادری زبان کی طرح تھی، تو وہاں کے علماء سے تبادلہ خیال ہوا ان کا، اور وہاں کی جو مختلف تحریکیں تھیں خاص طور پر مصر میں، ان سے وہ متاثر بھی ہوئے اور ان کو متاثر بھی کیا۔ علامہ رشید رضا کہ جو بھی تحریک کے وہاں پہ لوگ تھے۔ پھر اسی طرح وہ فرانس بھی گئے اسی زمانے میں، اور اس سفر کے دوران انہوں نے فرینچ سیکھ لی۔ اب یہ ایک نیا گویا پلینٹ ڈسکور کر لیا، اور پھر فرانسیسی ادب جو ہے اس کا مطالعہ انہوں نے براہ راست کیا۔ تو اب یہ ہندوستان کا کون ایسا عالم دین ہوگا کہ جس کا اتنا ایکسپوجر ہو چکا ہو، اور بہت ینگ ایج میں انہوں نے یہ یعنی مشرق اور مغرب کے علوم کا ایک طرح سے احاطہ کر لیا بہت ینگ ایج میں۔ اور ذکاوت اور فطانت کا یہ عالم تھا کہ 7 سال کی عمر میں مولانا نے پہلا شعر کہا تھا، اور اپنا ایک رسالہ بھی شروع کر دیا، مجھے اس کا نام اب یاد نہیں ہے، یعنی 10 سال سے کم عمر تھی کہ ایک رسالہ بھی جاری کر دیا انہوں نے، یعنی یہ حیرت انگیز بات ہے بالکل۔ اور پھر مشہور وہ بات ہے، پتہ نہیں اس کی تاریخی صداقت، لیکن کئی لوگوں سے کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ جب ان کے مضامین بھی چھپے اور شاعری بھی چھپی، تو شبلی جو ہے وہ ملنے آئے انہیں گھر پہ، تو مولانا جو تھے وہ اس وقت باہر تھے، ایک بچے سے کھڑے تھے جیسے، تو شبلی نے کہا کہ اپنے ابوالکلام کا گھر یہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر بلا دیں اندر سے ابوالکلام کو۔ تو یہ اندر گئے اور ٹوپی اور کوئی کلاه وغیرہ اپنی درست کر کے اور پہن کے ایک جبہ، پھر واپس آ گئے، کہا کہ میں ہی ابوالکلام ہوں۔ تو یہ جو مطلب مولانا کی یعنی فطری ذکاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مشرقی علوم اور دوسری طرف مغربی علوم کو جذب کر لینا، اور پھر یہ جو سفر تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سارا سفر کوئی اتنا آرام سے جتنا ہم یہاں بیان کر رہے ہیں نہیں ہوا، اور یہ تکلیف دہ عمل تھا اصل میں، کیونکہ انسان جب ایک ذہنی سانچہ بناتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ ٹوٹ گیا یا وہ کمزور پڑ گیا،
اور پھر وہ ایک نیا تراشتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ یار یہ جو خیالات تھے میرے، تو خیالات کا ایک ریلا آتا ہے اور پھر وہ کمزور پڑتا ہے، پھر ایک نئی بات، پھر ایک نئی دنیا، پھر کچھ. تو وہ 20ویں صدی ایسی ہے جب تہذیبوں کے اور سیاسی نظاموں کے اور معاشروں کے اور مذاہب کے آپس میں یعنی ٹکراؤ اور نئی سے نئی ایجادات فکر کی دنیا میں وہ ہو رہی تھیں، اور مسلم دنیا ایک عجیب مخمصے میں تھی. جدید و قدیم کی آمیزش جو تھی وہ موجود تھی، ابھی بھی ہے، لیکن وہ جو صدی تھی وہ زیادہ ہلچل والی صدی تھی، اس لیے شاید بڑے لوگ پیدا ہوئے اس دور میں. تو مولانا جو تھے وہ انہوں نے لکھا غبار خاطر میں غالباً کہ یعنی اس وقت جو مجھے یقین حاصل ہے تو شک کا کوئی کانٹا ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ چبھا ہو. تو وہ ایک زمانے میں بہت زیادہ متشکک ہو گئے، خود ذات باری تعالیٰ پہ سوالات اٹھنے لگے، مذہب کیا ہے اس پہ سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے ان کے ذہن میں، اور مذہب اگر ہے تو پھر اس کا جو تعدد ہے اتنا زیادہ، اس کی اتنی زیادہ جو فارمز ہیں، یہ اس کا کیا جواز ہے، اگر اصل ایک ہے تو پھر اختلاف اور نزاع کس بات کا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں پیدا ہوئیں. تو مولانا کی شخصیت میں ایک خاص بات اور تھی جو بظاہر تو لگتا ہے شاید دیکھنے میں اتنی بڑی چیز نہ ہو، لیکن وہ اصل میں بہت بڑی چیز ہے، اور وہ ہے ریاضت. وہ صبح بہت جلدی اٹھنے کے عادی تھے، اور یعنی وہ 3 بجے جیسے تہجد کا وقت ہے، اس وقت وہ پوری زندگی ان کا یہ معمول رہا، چاہے کوئی موسم ہو کوئی وہ ہو. اور اس وقت ان کا وہ مشہور وہ ہے کہ وہ خود چائے بنایا کرتے تھے اپنے لیے. اس زمانے میں اس پہ خاص چولہا ہوتا تھا اس پہ، اور وہ وائٹ جیسمین چائے پیا کرتے تھے. غبار خاطر ان کی جو خطوط کا مجموعہ ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے ساری بات کا، آپ اسے انجوائے کیجئے گا، پڑھیے گا. چائے کا کپ بھی ساتھ ہو تو زیادہ مزہ آئے گا. تو اس وقت وہ غور و فکر زیادہ کیا کرتے تھے اور اسی وقت لکھا کرتے تھے. یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے قرآن حکیم پہ غور کرنا شروع کیا، اور وہ سارے سوالات کا جواب انہیں قرآن حکیم سے ملا، اور قرآن حکیم پہ غور و فکر سے انہوں نے گویا دوبارہ سے ان ازلی اور بنیادی جو صداقتیں ہیں انہیں دریافت کیا. تو مولانا کی جو تفسیر ہے جو مکمل نہیں ہو سکی، یعنی ترجمان القرآن کے نام سے ان کی تفسیر موجود ہے جو سورہ نور تک ہے، مکمل اسے وہ نہیں کر سکے. اس میں بھی جو پہلا حصہ ہے جو آج کا موضوع ہے وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، جو ام الکتاب کے نام سے الگ جلد کی طور پہ بھی چھپی. تو اس میں انہوں نے گویا اپنے دور کے اور ہمارے بھی جو اس وقت ذہنی سوالات جتنے بھی ہیں انہیں انہوں نے حل کیا. اور مذہب کی حقیقت کیا ہے، دین کیا ہے، انسان کیا ہے، دین کے مطالبات کیا ہیں، تصور الہ کیا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے، اور انسانوں کے اندر جو مختلف تصورات ہیں وہ کیا ہیں، ان پہ ہم بات یعنی ان سب پہ تو بات نہیں کریں گے. یعنی یہ موضوعات ہیں سارے ام الکتاب کے، میں ان موضوعات پہ دوبارہ بھی بات کروں گا. تو جیسا کہ ہم نے ابھی بات ہوئی کہ مولانا جو تھے وہ صرف عالم دین نہیں تھے، انہوں نے صحافت کے میدان میں قدم رکھا تو الہلال جاری کیا اور البلاغ. یہ دو، الہلال جو ہے یہ اردو کا پہلا باتصویر اخبار ہے، اور یعنی اس اخبار نے ایک ایسی دھاک بٹھا دی اور صحافت کی دنیا میں ایک نیا بالکل سلسلہ شروع ہوا کہ اتنے سنجیدہ مضامین اور اتنے یعنی ایسے مضامین کہ جنہیں پڑھنے سے ایک اس کی تاثیر ایسی تھی کہ جیسے ایک کرنٹ جو ہے وہ دوڑ جاتا ہے انسان میں. اس طرح کے مضامین تھے وہ ابھی بھی اس کا فائل جو ہے وہ مل جاتا ہے الہلال کے مضامین کا. پھر ناشر جو ہمارے پبلشرز ہوتے ہیں انہوں نے الہلال کے مضامین کو اکٹھا کر کے بہت ساری کتابیں بنائیں. اچھا، یہ جو کتابیں آج کل ملتی ہیں، میں اس پہ بھی بات کر لوں، مولانا آزاد کے نام سے، یہ ساری ان کی لکھی ہوئی نہیں ہیں. بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو اصل میں سید سلیمان ندوی یا الہلال کا جو اس وقت ایڈیٹوریل بورڈ تھا ان کی وہ ہیں. مولانا کی اصل کتابیں بنیادی طور پہ وہ ترجمان القرآن، ان کی یعنی تفسیر جو نامکمل ہے، اس میں خاص طور پہ سب سے اہم حصہ ام الکتاب کا ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر. دوسرا ان کے خطوط کا مجموعہ ہے جو غبار خاطر کے نام سے چھپے. یہ
42 میں انہوں نے لکھے جیل میں۔ مولانا کی زندگی کا بڑا حصہ جیل میں گزرا، اور آزادی کے راستے میں جو مطلب انہوں نے جدوجہد کی، وہ الگ ایک داستان ہے، وہ الگ ایک موضوع ہے جس پہ بات ہونی چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آزادی ہند جو ہے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں لوگوں نے دی۔ کاش ایسا ہو کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اکٹھے اپنے آزادی کے ہیروز جو ہیں ان پہ بات کر سکیں۔ یعنی تقسیم ہند اور چیز ہے، آزادی ہند اور چیز ہے۔ تو آزادی جو ہے وہ تو ایک مشترکہ چیز تھی نا، تو اس میں تو کچھ بہت سارے نام کامن ہیں، تو پتہ نہیں یہ خواب و خیالی کی بات لگتی ہے آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے، لیکن کیا حرج ہے کہ بندہ خواب و خیال کی بات تو کر لیا کرے۔ پھر ان کی تیسری جو غبار خاطر اور ترجمان القرآن کے بعد ان کی ایک کتاب ہے تذکرہ۔ تو تذکرہ جو ہے یہ بھی مختلف بزرگوں کا اور ان کے اپنے جو خاندان میں بزرگ گزرے ان کا اس میں تذکرہ ہے، ذکر ہے ان کا، اور بہت زبردست نثر ہے، لیکن بہت زیادہ معرب و مفرس ہے، یعنی فارسی اور عربی اس میں بہت زیادہ ہے۔ اور پھر جو ہے ان کا قول فیصل ہے، جو خلافت کے جب وہ جیل میں ڈالے گئے، مشہور، جس میں انہوں نے کہا کہ مسٹر میجسٹریٹ تم بھی تاریخ ساز ہو اور میں بھی تاریخ ساز، تمہارے، یہ ایکچول بیان دیا انہوں نے، انگریز میجسٹریٹ تھا، مسٹر میجسٹریٹ تم بھی تاریخ ساز ہو اور میں بھی تاریخ ساز، تمہارے حصے میں عدالت کی یہ کرسی آئی ہے اور میرے حصے میں عدالت کا یہ کٹہرا، میں نہیں کہتا کہ کیا فیصلہ دو، میں یہ کہتا ہوں کہ جلدی تاریخیں جلدی دو اور اسے ختم کرو، اس طرح کی بات ہے، اور وقت بتائے گا کہ مجرم میں تھے یا تم، اس طرح کی بات، مطلب وہ الگ چھپا ہے، بہت تفصیلی بیان ہے قول فیصل کے نام سے جو عدالت میں انہوں نے بیان دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ کچھ کتابچے ہیں اور جو مضامین انہوں نے کبھی لکھے وہ، لیکن بنیادی طور پہ غبار خاطر جو ہے یہ ادبی شاہکار ہے مولانا کا، اور اس میں مختلف خطوط ہیں، خاص طور پہ خط نمبر جہاں تک مجھے یاد آتا ہے 12 اور 13 جو ہے یہ خاص پڑھنے والے خط ہیں۔ اس میں مولانا نے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بات کی ہے، وجود باری تعالیٰ پہ، اور سائنس اور فلسفے اور دینی جو روایت ہے اس کا آپس میں انہوں نے موازنہ کیا، اور اس میں برٹن رسل کو کوٹ کیا انہوں نے، یعنی یہ 40s میں 42 میں وہ برٹن رسل کو یعنی پڑھ چکے تھے، جانتے تھے، اور برٹن رسل بھی ویسے مولانا سے واقف تھا، اور مولانا کے فوت ہونے پہ اس نے اپنا یعنی اظہار کیا تھا برٹن رسل نے۔ اور ٹوائن بھی جو ہے جو مشہور ہسٹورین ہے اسٹڈی آف ہسٹری کے یعنی جنہوں نے لکھی، تو وہ بھی مولانا کے بہت بڑے مداح تھے، اور ہندوستان جب بھی آتے تھے تو مولانا سے وہ پوچھتے تھے یہاں کی تاریخ اور یہاں کی چیزیں، اور مولانا کے فوت ہونے پہ 1958 میں ٹوائن بی نے بہت بڑا یعنی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ بڑا انسان جو ہے جو تاریخ کی گتھیاں حل کر لیتا تھا وہ آج ہم سے رخصت ہو گیا۔ تو ایسے بندے کے متعلق ہم بہت کم جانتے ہیں، یعنی ہمارے خاص طور پہ کالج یونیورسٹی میں کم ان کا ذکر ہے۔ تو مولانا کے سیاسی افکار جو ہیں وہ ان سے ہم واقف ہیں کہ وہ تقسیم ہند کی انہوں نے مخالفت کی، اس کی دلیل یا بنیاد جو تھی وہ باہر ان کا یہی تھا کہ ہندوستان اور مسلمان دونوں کو اس کا نقصان ہوگا، تو یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا، اور بہت سارے لوگوں کا بھی یہ نقطہ نظر تھا، اور اس پہ دلائل دونوں طرف تھے، کچھ لوگ اس کی حمایت کرتے تھے تقسیم کی، لیکن اس بنیاد پہ، اس سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ کسی شخص کو کم تر کر دینا یا اس سے جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دینا، یہ یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنے بہت بڑے یعنی علمی ورثے سے محروم ہم ہو جائیں گے۔ تو پاکستان بننے کے بعد مولانا نے پاکستان کا دورہ کیا، بانی پاکستان کے مزار پہ حاضری دی کراچی میں، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بن گیا، یہ ایک حقیقت ہے، اب ہمیں مل جل کے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک رول تھا کہ یہ نہیں تھا کہ بس اب یہ ہو گیا، ان کی پیشن گوئیاں بہت مشہور ہیں کہ اب یہ ہو گیا، اس میں کچھ انہیں تحفظات تھے ان کے جو انہوں نے پریڈکشنز کی تھی کہ یہ نتائج، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے، تو وہ بھی مختلف انٹرویوز کی شکل میں انہوں نے دیں اور جو میڈیا میں بھی آئیں کچھ عرصہ پہلے۔ تو مولانا کا جو ذہنی سفر ہے وہ ظاہر ہے کہ ارتقاء سے گزرا، جیسا کہ ہر بڑے شخص کا
یا کسی بھی شخص کا جو ہے، انسان کوئی اینٹ پتھر تو ہے نہیں کہ جہاں پڑا ہے وہاں پڑا ہے. ارتقاء اور اس کا بدلنا یہ نیچرل بھی ہے اور ضروری بھی ہے. تو مولانا جو ہیں وہ الہلال جب نکال رہے تھے تو اس زمانے میں بہت زیادہ پرجوش تھے اتحاد بین المسلمین کے لیے، اور خلافت کی تحریک میں انہوں نے اسی لیے بہت زیادہ انہوں نے اس کے لیے کام کیا تھا. اتحاد بین المسلمین کے لیے خلافت کے ادارے کی اہمیت بھی اسی لیے ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اس میں تبدیلی آئی، اور نیشنلزم جو ہے اس کی دھرتی کے ساتھ جو جڑت ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہماری دو حیثیتیں ہیں، ایک ہماری جو تہذیبی یا دینی روایت ہے، اور دوسرا ہمارا جو وطن سے محبت ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے مولانا کے نزدیک. وہ کہتے تھے کہ میں ہندوستانی بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، تو اس میں مجھے میرے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اچھا مسلمان بننے کے لیے مجھے برا ہندوستانی بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں اچھا ہندوستانی بن سکتا ہوں اور اچھا مسلمان بھی بن سکتا ہوں. تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ ہے. ترجمہ قرآن جو ہے اس کی خاص بات جو ہے کتاب کی وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے فلسفے کے تمام اسکولوں، تمام اہم جو مکاتب ہیں فلسفے کے، ان کے جو نظریات ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا. تمام بڑے مذاہب کا انہوں نے ذکر کیا، اور بہت ایک جامع اور بہت ایک یہ ایسا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے، یہ کم از کم مجھے یہ لگا کہ تمام بڑے سوالات کا اس میں جواب جو ہے وہ دیا. اور عام طور پہ دو مسئلے میں نے دیکھا کہ پیدا ہوتے ہیں جو میرے بھی تھے، شاید کسی اور کے بھی ہوں. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ تنگ نظر ہوتے ہیں، اور جو ایسے لوگ ہیں جو خدا کو مطلب ایسے اس طرح سے مذہب کی کسی شکل کو نہ مانتے ہیں، ان میں جو انسان دوست لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کسی مذہب کی تنگنائی کے اندر اپنے آپ کو مقید محسوس کرتے ہیں، وہ ہر چیز سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں. ان دونوں مسئلوں کا حل جو ہے مجھے مولانا کی اس کتاب میں ملا کہ وسعت کے ساتھ جو ہے وہ دینی روایت سے وابستہ ہو جا سکتا ہے. تو انسانیت بھی بہت زیادہ ہے ان کی اس کتاب میں، محبت، رحمت. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر مطلب اس میں خاص طور پہ ہے، اس میں رحمت ہے. سورہ فاتحہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں رحمت کے لیے دو بڑے اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں ان کا بیان ہے، الرحیم اور الرحمن. تو صفت رحمت جو ہے اس پہ مولانا نے بہت زور دیا اس تفسیر میں کہ یہ بہت زیادہ وسیع ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ بنیاد ہے. مولانا کے نزدیک اس کتاب میں توحید جو ہے یہ تمام مذاہب کا مرکزی نقطہ ہے. اصل میں تمام مذاہب کی اساس انہوں نے کہا کہ توحید پہ ہے، اور وہ مذہب کے اس نظریے کو رد کرتے ہیں مولانا کہ جو ہمارے ہاں سوشیولوجی آف ریلیجن وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس میں مذہب خود جو ہے وہ ایک ارتقاء سے گزرا ہے، کہ جیسے فریزر کی وہ کتاب ہے دا گولڈن باؤ، یا آگسٹ کوت وغیرہ کا نظریہ کہ پہلے جو ہے وہ ایک مذہبی گویا سٹیج ہے انسانیت کی، تھیولوجیکل سٹیج ہے، اور اس کے بعد فلوسافیکل سٹیج آئی، اور پھر سائنس کا زمانہ آ گیا. تو سائنس نے ریپلیس کر دیا فلسفے کو، اور فلسفے نے ریپلیس کر دیا مذہب کو. اور اسی طرح یہ نظریہ کہ خود مذہب کے اندر جو ہے وہ ایک ارتقاء ہوا کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ جناب ایک ٹوٹمزم کا زمانہ تھا، قبائل جو بالکل ابتدائی مذاہب کی شکل ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اینیمزم، روح کا ایک تصور آیا کہ ہر چیز کی ایک روح ہے، روحیت کہہ لیجیے اسے اردو میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف خداؤں کا تصور پیدا ہوا، جیسا کہ مائتھولوجی وغیرہ میں ملتا ہے، مختلف دیوتا. اور پھر ود دی پیسج آف ٹائم ایک خدا کا تصور پیدا ہوا، یہ کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ فریزر وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ میجک جو ہے وہ ابتدائی شکل ہے،
جادو کے بعد جو ہے وہ مذہب پیدا ہوا، اور پھر مذہب کے اندر جو ہے وہ پھر ایک خدا کا تصور، اور اس کے اندر پھر وہ کہتے ہیں کہ فردر ڈیولپمنٹ ہوئی۔ مولانا اسے رد کرتے ہیں، اور دلائل اس کے پوری طرح موجود ہیں، وہ آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا کا یہ خیال ہے کہ ایک خدا کا تصور انسان کی فطرت کا بنیادی ایلیمنٹ ہے، اور یہ انسان کی فطرت کا ایک انسان بے شک اس کا اظہار نہ بھی کر سکے، لیکن اس میں ایک وجدانی احساس ہے۔ انسان کی فطرت کا وجدانی احساس جو ہے وہ ایک الہ کی پرستش ہے۔ اس پہ مولانا نے اپنی عمارت اٹھائی ہے، اس نقطے پہ، اور وہ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ وجدانی احساس ہے، یہ فکر اور تعقل کی راہ سے نہیں آیا۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ فکری طور پہ جو ہے وہ خیالات آئے ہوں، نظریات آئے ہوں اور ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی۔ فکری نظریات علیحدہ ہیں، ان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو وجدانی احساس ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا فکر کی دنیا سے ضروری نہیں ہے کہ اس طرح تعلق ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کا جو تصور ہے یہ وجدانی تصور ہے بنیادی طور پہ، اور قرآن نے اسی لیے جب خود باری تعالیٰ کے لیے دلائل دی ہیں تو وہ اس نیچرل جو فطری یا وجدانی ہمارے احساسات ہیں جب ہم کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں انہیں اپیل کی ہے، نہ کہ کوئی منطقی اس طرح کے آرگومنٹس دیے ہوں جو لاجک کی طرح کے آرگومنٹس ہوں۔ یعنی غور کرے انسان کہ یہ سب کچھ کیا ہے، میں کون ہوں اور اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ جو انداز ہے سوچنے کا، قرآن نے اس پہ بات کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فطرت کے اندر جو جوہر ہے اس کو اپیل کرتا ہے، اور یہ احساس شروع سے موجود تھا۔ تو مولانا کے نزدیک بہرحال تمام ادیان کی بنیاد جو ہے وہ توحید پہ ہے، اس میں اصنام پرستی اور جو دیگر پولیتھیزم وغیرہ ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی بعد میں، یہ انحراف تھا اس اصل سے۔ تو تمام ادیان کی اصل جو ہے وہ ایک ہے۔ یہ مولانا کی ترجمان القرآن کا اور ان کی خاص طور پر مول کتاب کا سب سے مرکزی نقطہ یہ ہے۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ تمام ادیان کی بنیاد جو ہے وہ دو چیزوں پہ ہے، بلکہ ادیان کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، وہ کہتے ہیں دین کی بنیاد اصل، وہ کہتے ہیں دین ایک ہے، ادیان کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ یہ آج کل جیسے وہ کہتے ہیں کہ دین ایک، وحدت دین کی بات کی انہوں نے، یہ ایک ہے، اور اس کا مرکزی نقطہ جو ہے، اس کے مرکزی نکات دو ہیں، ایک توحید اور دوسرا حسن عمل، عربی میں کہیں گے یعنی العمل الصالح۔ تو حسن عمل، خوبصورت عمل، اچھا عمل، نیک کام، اور خدا پرستی، خدائے حی قیوم کی پرستش اور نیک عمل، حسن عمل، یہی مدار نجات ہے مولانا کے نزدیک۔ اور تمام ادیان یعنی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دین تو ایک ہے، باقی جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ یہ شرائع ہیں، شریعتیں ہیں، قانون ہے، نظام قانون ہے، منہاج ہیں مختلف۔ تو مختلف منہاج پیدا ہوئے، وہ کیوں پیدا ہوئے وہ ہم مولانا کی زبان سے ہی سنیں گے کہ یہ ڈائیورسٹی جو پیدا ہوئی یہ کیا ہے۔ تو اس ڈائیورسٹی میں جیسے کہا جاتا ہے مولانا نے یونٹی تلاش کی، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور خاص طور پہ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں اب تو وہ انتشار اور تہذیبوں میں اور ادیان میں یا مذاہب میں یہ تو اتنا بڑھ گیا، بلکہ ہر مذہب کے اندر جو خانے ہیں اس خانوں کے اندر جو خانے ہیں، پھر ہمارے اندر بھی بہت سارے خانے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ٹکراؤ ہی کی، ہمارے اندر بھی ٹکراؤ، ہمارے باہر بھی ٹکراؤ، تو اس میں یونٹی تلاش کرنا۔ تو مولانا آزاد کی اس کتاب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن اور میرے پرسپیکٹیو پہ جو اثر پڑا وہ یہ تھا کہ ایک بہت وسیع نظر ایک کینوس مجھے نظر آیا یہ اس دنیا کا، اور اپنے اندر ایک وسیع دنیا نظر آئی، اور اپنے اندر بھی وحدت کی تلاش کرنے میں اس نے مجھے مدد کی، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے وہ بھی میرے سامنے کھلا۔ یہ میں نے 90s میں پڑھی تھی کتاب، اور پڑھنے کا طریقہ یہ تھا، میں طالب علم تھا UET کا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور اس میں 2-3 صفحے بس میں روز پڑھ لیتا تھا اس کے، تو میں نے غالباً 1 سال میں یہ مکمل کی تھی، بہت آرام سے، کیونکہ اردو بھی اس کی بہت مشکل ہے، یعنی میرے لیے مشکل تھی۔ تو یہ مولانا کا جو تصور ہے وحدت دین کا، یہ بہت بنیادی ہے۔
پھر صفت رحمت پہ جیسے انہوں نے زور دیا، انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد کا بیان ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ حمد کے بعد جو ہے وہ 3 بنیادی باتیں ہیں، سب سے پہلی رحمت، 3 صفات کا بیان، اس کے بعد بلکہ سب سے پہلے ربوبیت، اس کے بعد رحمت، اور اس کے بعد عدالت۔ ربوبیت جو ہے اس پہ وہ بہت خاص چیپٹر ہے، ان پہ الگ الگ پھر چیپٹرز قائم ہیں۔ تو پہلا چیپٹر گویا حمد پہ تفصیلی بیان ہے، اس کی یہ کتاب میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ ضرور پڑھیں۔ تو حمد کے بعد پھر ربوبیت کا بیان ہے۔ تو رب کا مطلب جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں پالن ہار یا ترجمہ پالنے والا، بالکل۔ تو لیکن مولانا نے کہا کہ یہ مراد یہ ہے کہ ایسی ہستی، رب وہ ہستی ہے جو کسی تمام چیزوں کو، ان کے اندر جو چھپا ہوا پوٹینشل ہے وہ پوری طرح تمام مدارج طے کرتے ہوئے اپنے حقیقت تک وہ پہنچ جائیں، وہ اس ہستی کو رب کہا جاتا ہے۔ کہ ہمارے اندر جو جوہر چھپا ہوا ہے وہ پالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکچولائز کر لیں گے اپنے آپ کو، اور وہ ہستی جو ہے وہ ہمیں تمام ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کروائے، صرف جسم کا بڑھنا ہی نشوونما نہیں ہے۔ تو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک جسم کا ظاہر پہلو ہے اور ایک اس کا مانوی پہلو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھل پیدا کیے، پانی پیدا کیا، فصلیں، اور پورا ایک سسٹم ایک ہے جو لائف کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ نظام ربوبیت کا ایک اظہار ہے، اس کے رب ہونے کا اظہار ہے ان تمام چیزوں میں۔ اور دوسری طرف جو مانوی نظام ہے تو وہ ہدایت کی صورت میں ہے، تو وہی ہمیں، تو وہ ربوبیت ہی ہے کہ جو عقل کو اس نے حواس کو دیا جو پہلا مرتبہ ہدایت ہے، پھر عقل دی جو دوسرا مرتبہ ہدایت ہے، پھر وجدان دیا، اور پھر جو ہے وحی کی صورت میں اسے گویا فائنل کیا۔ تو ان مراتب ہدایت میں وہ کہتے ہیں کوئی نزاع نہیں ہے آپس میں، بلکہ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مولانا کے ہاں تعقل اور گویا تنزیل میں کوئی، وحی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو ان کے خیال میں یہ سپورٹ کرنے والی چیز ہے۔ اس سے اگلا وحی جو ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ خلاف عقل نہیں ہے، ماورائے عقل ہے، ایکسٹرا وہ مطلب ہے، ریشنل ہے، ارریشنل نہیں ہے۔ اور اس کا گویا دلیل جو خود عقل فراہم کرتی ہے، اس کے لیے عقل خود یہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ اس سے اوپر بھی کوئی مرتبہ ہدایت موجود ہے۔ تو پھر جیسا کہ ہم نے بات کی ابھی کہ ربوبیت کے بعد رحمت کا ہے، اس پہ بہت زیادہ انہوں نے صفت رحمت جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تصور ہے وہ تو گویا ازلی ہے، شروع سے ہے، اور تمام روایتوں میں بنیاد ہے۔ صفات کے اندر جو ہے وہ تعقل کو دخل ہے، وہ وجدان کی بات نہیں ہے۔ تو تصور الہ کے اندر جو ہے وہ اس کی گنجائش ہے کہ کوئی مذہب جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتا ہے یا کس طرح اپنے الہ کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، لیکن جو ذات کا تصور ہے وہ کامن ہے۔ تو ارتقا بھی اگر کوئی ہوا ہے تو وہ صفات کے باب میں ہوا ہے مولانا کے نزدیک، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو پھر اسی طرح جو ہے سب سے بہرحال اہم جو چیپٹر ہے اس کتاب کا، اور جو مطلب میرے نزدیک سب سے اہم ہے آج کے حالات کے تناظر میں، وہی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے مختلف طریقوں کی اور مختلف منہاج کی اور شریعتوں کی، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے۔ یہاں پہ آ کے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 اقتباسات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کچھ زیادہ پڑھ دوں، اجازت ہے؟ جی چلیے، یہ الہدا کے نام سے چیپٹر ہے اس میں۔ چنانچہ اس سلسلے میں یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کی تفصیل وہ بیان کرتے ہیں، ہدایت کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ سے مراد ہے قرآن پاک،
وہ اللہ کی ایک خاص ہدایت کا ذکر کرتا ہے اور اسے الہدا کے نام سے پکارتا ہے، یعنی الف لام تعریف کے ساتھ۔ یہ ترجمہ ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو یقیناً اللہ کی ہدایت تو الہدا ہے، اور ہم سب کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر عبودیت جھکا دیں۔ یہ الہدا یعنی ہدایت کی ایک ہی اور حقیقی راہ کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے وحی الہی کی عالمگیر ہدایت ہے جو اول دن سے دنیا میں موجود ہے اور بلا تفریق و امتیاز تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح خدا نے وجدان، حواس اور عقل کی ہدایت میں نہ تو نسل و قوم کا امتیاز رکھا نہ زمان و مکان کا، اسی طرح اس کی ہدایت وحی بھی ہر طرح کے تفرقہ و امتیاز سے پاک ہے۔ وہ سب کے لیے ہے اور سب کو دی گئی ہے، اور اس ایک ہدایت کے سوا اور جتنی ہدایتیں بھی انسان نے سمجھ رکھی ہیں سب انسانی بناوٹ کی راہیں ہیں۔ خدا کی ٹھہرائی ہوئی راہ صرف یہی ہے۔ یہ اصل عظیم قرآن کی دعوت کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ جو کچھ بھی وہ بتلانا چاہتا ہے تمام تر اسی اصل پر مبنی ہے۔ اگر اس اصل سے قطع نظر کر لی جائے تو اس کا تمام کارخانہ دعوت درہم برہم ہو جائے۔ لیکن تاریخ عالم کے عجائب تصرفات میں سے یہ واقعہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس درجے قرآن نے اس اصل پر زور دیا تھا اتنا ہی زیادہ دنیا کی نگاہوں نے اس سے اعراض کیا، حتیٰ کہ کہا جا سکتا ہے کہ آج قرآن کی کوئی بات بھی دنیا کی نظروں سے اس درجے پوشیدہ نہیں ہے جس قدر یہ اصل عظیم۔ اگر ایک شخص ہر طرح کے خارجی اثرات سے خالی الذہن ہو کر قرآن کا مطالعہ کرے اور اس کے صفحات میں جا بجا اس اصل عظیم کے قطعی اور واضح اعلانات پڑھے اور پھر دنیا کی طرف نظر اٹھائے جو قرآن کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں سمجھتی کہ بہت سی مذہبی گروہ بندیوں کی طرح وہ بھی ایک مذہبی گروہ بندی ہے، تو یقیناً وہ حیران ہو کر پکار اٹھے گا، یا تو اس کی نگاہیں اسے دھوکہ دے رہی ہیں یا دنیا ہمیشہ آنکھیں کھولے بغیر ہی اپنے فیصلے صادر کر دیا کرتی ہے۔ یہ بہت خاص چیپٹر ہے جو پوری کتاب ہی بہت، وہ کہتا ہے یعنی قرآن کہتا ہے دنیا میں کوئی بانی مذہب بھی ایسا نہیں ہوا ہے جس نے ایک ہی دین پر اکٹھا رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم نہ دی ہو۔ سب کی تعلیم یہی تھی کہ خدا کا دین بچھڑے ہوئے انسانوں کو جمع کر دینے کے لیے ہے، الگ الگ کر دینے کے لیے نہیں ہے۔ بس ایک پروردگار عالم کی بندگی و نیاز میں سب متحد ہو جاؤ اور تفرقہ و مخاصمت کی جگہ باہمی محبت و یکجہتی کی راہ اختیار کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور دیکھو یہ تمہاری امت فی الحقیقت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس میری عبودیت و نیاز کی راہ میں تم سب ایک ہو جاؤ اور نافرمانی سے بچو۔ اچھا، مولانا کا یہ خیال ہے کہ جو اسلام آیا ہے وہ اصل میں فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرقہ واریت سے مراد ہے یعنی یہ جو مختلف مذاہب کی فرقہ واریت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام نئی گروہ بندی بنانے نہیں آیا تھا کہ نیا گروہ بنا لے، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی یعنی کسی مذہب نے یہ بات نہیں کی تھی۔ دیکھیں توحید تو سب کے ہاں ہے، یعنی اصل میں انحراف تو بعد میں ہوا، کسی بھی مذہب کی بنیاد جو ہے وہ اس کے تصور الہ پہ ہے۔ تو مولانا کے نزدیک توحید اور حسن عمل یہ سب میں کامن ہے۔ اب جھگڑا اس کا تھا کہ ہر قوم کہتی تھی کہ میرا رسول سچا ہے، اسے مانو، میرے بانی مذہب کو مانو، تو اسلام نے کہا کہ بھئی سب کے رسول سچے۔ جھگڑا اس پہ تھا کہ ہر کہتا تھا کہ یہ ہماری کتاب جو ہے، ہمارا شاستر جو ہے، تو قرآن نے کہا کہ بھئی سب کتابوں کو مان لیا جائے اور کسی ایک کا بھی انکار نہ کیا جائے۔ کچھ کا ذکر کر دیا، کچھ کا نہیں کیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے یہ بات بھی صراحت سے بیان کر دی کہ کوئی قوم لکل قوم ہاد، ہر قوم میں ایک آیا ہے بندہ، تو کچھ کا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کر دیا گیا اور کچھ کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی یعنی ایک بات تھی کہ جس میں یہ بات مولانا کر رہے ہیں کہ نیا گروہ اور نجات بھی، اصل جو نجات کی تھی وہ اس پہ نہیں تھی کہ کون سا بندہ کس گروہ میں ہے۔ ہر گروہ کہتا ہے کہ یہ دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر والے جو ہیں وہ نجات پہ ہیں، دائرے سے باہر والے جو ہیں وہ نجات نہیں ملے گی۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ نہیں، اصل ہے خدا پرستی اور عمل صالح، حسن عمل۔
اس میں نجات ہے، نہ کہ کسی گروہ بندی کا ممبر بننے میں، کسی گروہ کا ممبر بننے میں۔ تو اچھا، اگر تمام نوع انسانی کے لیے دین ایک ہی ہے اور تمام بانیان مذہب نے ایک ہی اصل و قانون کی تعلیم دی ہے، تو پھر مذاہب میں اختلاف کیوں ہوا؟ کیوں تمام مذہبوں میں ایک ہی طرح کے احکام، ایک ہی طرح کے اعمال، ایک ہی طرح کے رسوم و ظواہر نہ ہوئے؟ کسی مذہب میں عبادت کی ایک خاص شکل اختیار کی گئی ہے اور کسی میں دوسری۔ کسی مذہب کے ماننے والے ایک طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے دوسری طرف۔ کسی کے ہاں احکام و قوانین ایک خاص طرح کی نوعیت کے ہیں، کسی کے ہاں دوسری۔ قرآن کہتا ہے مذاہب کا اختلاف دو طرح کا ہے۔ ایک اختلاف تو وہ ہے جو پیروان مذہب نے مذہب کی حقیقی تعلیم سے منحرف ہو کر پیدا کر لیا، یعنی ڈیویٹ ہو گئے اصل سے، یہ اختلاف مذاہب کا اختلاف نہیں ہے، پیروان مذاہب کی گمراہی کا نتیجہ ہے۔ دوسرا اختلاف وہ ہے جو فی الحقیقت مذاہب کے احکام و اعمال میں پایا جاتا ہے۔ مثلا ایک مذہب میں عبادت کی کوئی خاص شکل اختیار کی گئی ہے، دوسرے میں کوئی دوسری شکل۔ تو یہ اختلاف اصل و حقیقت کا اختلاف نہیں ہے، محض فروع ظواہر کا اختلاف ہے، اور ضروری تھا کہ ظہور میں آتا۔ یہ اختلاف انہوں نے کہا ہے کہ ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذاہب کی تعلیم دو قسم کی باتوں سے مرکب ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے جو ان کی روح و حقیقت ہے، دوسری وہ ہے جن سے ان کی ظاہری شکل و صورت آراستہ کی گئی ہے۔ پہلی چیز اصل ہے، دوسری فرع ہے۔ پہلی چیز کو وہ دین سے تعبیر کرتا ہے، دوسری کو شرع اور نسخ سے، اور اس کے لیے منہاج کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ شرع اور منہاج کے معنی راہ کے ہیں، اور نسخ سے مقصود عبادت کا طور طریقہ ہے۔ پھر اصطلاح میں شرع قانون مذہب کو کہنے لگے اور نسخ عبادت کو۔ وہ کہتا ہے مذاہب میں جس قدر بھی اختلاف ان کا اصلی اختلاف ہے، وہ دین کا اختلاف نہیں ہے، محض شرع و منہاج کا اختلاف ہے، یعنی اصل کا نہیں ہے، فرع کا ہے، حقیقت کا نہیں ہے، ظواہر کا ہے، روح کا نہیں ہے، صورت کا ہے۔ اور ضروری تھا کہ یہ اختلاف ظہور میں آتا۔ مذہب کا مقصود، اب یہ بہت اہم جملے ہیں، مذہب کا مقصود انسانی جمعیت کی سعادت اور اصلاح ہے، لیکن انسانی جمعیت کے احوال و ظروف ہر عہد اور ہر ملک میں یکساں نہیں رہے ہیں، اور نہ یکساں رہ سکتے تھے۔ کسی زمانے کی معاشرتی اور ذہنی استعداد ایک خاص طرح کی نوعیت رکھتی تھی، کسی زمانے میں ایک خاص طرح کی، کسی ملک کے حالات ایک خاص طرح کی معیشت چاہتے تھے، کسی دوسرے ملک کے حالات دوسری طرح کی۔ بس جس مذہب کا ظہور جیسے زمانے میں اور جیسی استعداد و طبیعت کے لوگوں میں ہو، اسی کے مطابق شرع و منہاج کی صورت بھی اختیار کی گئی۔ جس عہد اور جس ملک میں جو صورت اختیار کی گئی وہی اس کے لیے موزوں تھی۔ اس لیے ہر صورت اپنی جگہ بہتر اور حق ہے، اور یہ اختلاف اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا جتنی اہمیت نوع بشری کے تمام معاشرتی اور طبعی اختلافات کو دی جا سکتی ہے۔ آگے قرآن پاک کی آیت ہے، اے پیغمبر، ہم نے ہر گروہ کے لیے عبادت کا ایک خاص طور طریقہ ٹھہرا دیا ہے جس پر وہ چلتا ہے، بس لوگوں کو چاہیے اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو، یقیناً تم ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن ہو۔ بس یہ آخری ایک چیز، یہ دین سے مقصود تو خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ تھی۔ وہ کسی خاص حلقہ بندی کا نام نہ تھا۔ کوئی انسان ہو، کسی نسل و قوم سے ہو، کسی نام سے پکارا جاتا ہو، لیکن اگر خدا پر سچا ایمان رکھتا ہے اور اس کے اعمال بھی نیک ہیں تو دین پر چلنے والا ہے اور اس کے لیے نجات ہے۔ لیکن یہاں پہ اب ذکر ہے کہ یہودی اور عیسائی جو تھے ان کے ہاں نسلی اور جماعتی گروہ بندی کا قانون تھا، جس پہ قرآن نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب دین کی راہ ایک ہونے کی جگہ بے شمار جتھوں اور ٹولیوں میں بٹ گئی اور ہر جتھا ایک ہی طریقے پر اپنی سچائی کا مدعی ہے اور ایک ہی طریقے پر دوسروں کو جھٹلا رہا ہے، تو اب اس کا فیصلہ کیوں کر ہو کہ فی الحقیقت سچائی ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے سچائی اصلاً سب کے پاس ہے مگر عملاً سب نے کھو دی ہے۔ سب کو ایک ہی دین کی تعلیم دی گئی تھی اور سب کے لیے ایک ہی عالمگیر قانون ہدایت تھا، لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع کر دی اور دین پر قائم رہنے کی جگہ الگ الگ گروہ بندیاں کر لیں۔ اب ہر گروہ دوسرے گروہ سے لڑ رہا ہے اور سمجھتا ہے دین کی سعادت اور نجات صرف اسی کے ورثے میں آئی۔
تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب والے جو ہے وہ غور کرے اور اپنے دین کی جو بنیاد ہے اس تک پہنچے۔ قرآن نے یہ دعوت دی کہ عیسائی جو ہیں وہ اس پہ غور کریں کہ ان کے مذہب کی حقیقت کیا تھی، وہ توحید پہ تھی، شرک بعد میں آیا۔ اسی طرح ہندو جو ہیں وہ اس پہ غور کریں، یہ قرآن کی دعوت ہے۔ تو ہر مذہب والا جو ہے وہ اپنی روایت کے اندر اس دین کی روایت کو تلاش کر لے جو کہ اصل اسلام ہے، جو کہ ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے۔ یہ مولانا کا میسیج ہے اس میں، اور یعنی جتنے دل نشیں انداز میں انہوں نے یہ بیان کیا تو اس کا حق یہی تھا کہ وہ خود انہی کی زبان سے اسے سنا جائے۔ تو بس میں اسی پہ اس گفتگو کو جو ہے وہ ختم کروں گا کہ یہ جو جس کرائسس سے میں اس کو گزر رہا تھا اس کا مجھے یہاں پہ ایک حل ملا، اور انسانیت جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ یعنی یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہدایت ہے اس کو پہچاننے میں مجھے مدد ملی، اور مولانا ابوالکلام آزاد سے اور بھی میں نے بہت کچھ سیکھا اور دوسرے حضرات سے۔ تو آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں تو وہ 20ویں صدی کے ان بڑے لوگوں سے، یہ جو جینیس گزرے ہماری تہذیبی روایت میں، اور ان سے بھی پہلے جو ہمارے اکابر گزرے، تو پوری ایک بہت رچ ٹریڈیشن ہے جو مسلم ہندوستان کی، اور پھر اس سے پہلے دوسرے علاقوں کے بھی جو لوگ تھے۔ یعنی یہ ایسا ہے جیسے دریا جب بہتا ہے کسی تہذیب کا تو وہ شروع میں جو ہے وہ بالکل ایک چھوٹا سا بھی ہوتا ہے اور لیکن بڑا پیور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر مختلف رنگ جو ہے وہ شامل ہوتے جاتے ہیں، اور مختلف نمکیات کو وہ سمیٹتا ہوا چلا جاتا ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتا ہے، اور اس کی کئی شاخیں بھی بن جاتی ہیں۔ تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ یعنی اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام نے جو تہذیب پیدا کی، عقیدہ تو اپنی جگہ ہے، مستحکم ہے اور ایک ہے، اور وہ دین قیوم ہے، لیکن اس عقیدے کے نتیجے میں انسانوں کے احوال اور جو اجتماعیت پیدا ہوئی اور اس سوشل آرڈر کی جو ٹوٹیلٹی ہے، اس میں جو انٹلیکچول اور کلچرل فارمز ڈیولپ ہوئی، ان سب کے مجموعے کو ہم تہذیب کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ بہت رچ ہے اور اسے میرے خیال میں سمجھنا چاہیے۔ اس کی ایک شکل جو ہے وہ آج ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کی شکل میں دیکھی۔ آپ کو بہت شکریہ۔